علیہ وسلم تسلیم صلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ سب کو مبارک۔ پہلی چیز آج 13 رجب پر بولے تو رجب کے 13 تاریخ کو مولا کائنات علی مشکل کشا، جو ساری کائنات کے حاجت روا مشکل کشا من کو مولا، ہر چیز کے اندر جس کی طاقت اور شان ہے ان کی آج مولود پر بولے تو برکر ہے۔ جیسا ہمیں گھران کے اندر بچوں کا انکام کا یاد رکھیں، یہ دنیا بننے کی تخلیق یہ وجب یہ کئی کو دنیا بنی کر بولے تو یہ صرف اور صرف اگر یہ دنیا اگر مولا علی مشکل کشا کو پیدا نہیں کرتا، خدا کی قسم اللہ تعالیٰ یہ دنیا بھی پیدا نہیں کرتا۔ یہ اگر یہ اللہ تعالیٰ کا یہ ٹھوس یہ تھا دنیا پیدا کرنے کے واسطے ایک سبب تھا، یہ سبب یہ دنیا کے اندر بننے کا سبب، کیونکہ یہ ایسی بات نہیں کہ آپ کو یہ میں خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ایک ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت جبرائیل امین آپ کو فرماتے ہیں، اے اللہ کے رسول، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر یہ دو جہاں نہیں بنا تھا، دو جہاں کا بولے تو زمین اور آسمان، زمین کہتے ہیں 7 زمینیں بولتی 7 آسمان بولتی ہیں، یہ دو جہاں میں جو کچھ بھی ہے یا رسول اللہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، حدیث قدسی ہے کہ اگر تمہیں نہ بناتا، اسے اگر سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم تم کو نہ بناتا، خدا کی قسم اس زمین و آسمان کو نہیں بناتا، اور نہ اس زمین کے اندر کوئی مخلوق ہوتی، نہ چرند نہ پرند نہ جہاڑ نہ پہاڑ، نہ آ کر پانی ہوتا، نہ کچھ بھی ہوتا، صرف اور صرف یا رسول اللہ تمہارے صدقے میں یہ زمین کے اندر ساری چیزیں 18,000 مخلوق ہیں، یہ آسمانوں میں مخلوق ہیں، یہ سب تمہارا صدقہ، اگر تمہیں پیدا نہ کرتا خدا کی قسم اللہ تعالیٰ یہ زمین و آسمان کو پیدا ہی نہیں کرتا، زمین و آسمان کو یہ پیدا ہی نہیں کرتا۔ حضرت سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے ہیں، پھر حضرت جبرائیل تھوڑی دیر کے بعد پھر واپس آتے ہیں، اللہ کے فرشتے پھر تھوڑی دیر کے بعد حضرت جبرائیل ابھی اگر تمہیں ذرا سامنے آ گیا تو لیڈیز بھی وہاں کھڑی کے اندر وہاں بیٹھ جاتے ہیں، جگہ تو بولو نہیں کرو، بولے ختم کر کو دیں گے ہم 5-10 منٹ سنیں گے تو آپ بیٹھ جاؤ، آ جاؤ وہاں اندر ادھر جگہ ہے، آ جاؤ تمہیں کیا پھر سرکار جبرائیل امین فرماتی اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اگر مولا کائنات علی مشکل کشا کو نہ پیدا کرتا، مولا علی مشکل کشا کو نہ پیدا کرتا، یا رسول اللہ آپ کو بھی نہ پیدا کرتا، نہ زمینوں کو پیدا کرتا، نہ آسمانوں کو پیدا کرتا، یہ سنتے رسول اللہ اور خوش ہو جاتے۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد حضرت جبرائیل امین پھر آتی، پھر کہتی یا رسول اللہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ نہ زمین بنتی، نہ آسمان بنتے، نہ تمہیں پیدا کرتا، نہ علی کو پیدا کرتا، اگر میں فاطمہ الزہرا کو پیدا نہ کرتا، اگر فاطمہ کو پیدا نہ کرتا، نہ یہ زمین ہوتی، نہ یہ آسمان ہوتے، نہ مولا علی مشکل کشا ہوتے، نہ سرکار دو عالم اگر فاطمہ الزہرا کو پیدا۔ پھر تھوڑی بات سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پھر جبرائیل امین فرماتی کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر اللہ تعالیٰ حسنین کریمین کو پیدا نہ کرتا، اگر حسنین کریمین کو بولے تو امام حسن امام حسین کو پیدا نہ کرتا، نہ یہ زمین ہوتی، نہ یہ آسمان ہوتا، یا رسول اللہ آپ بھی نہ ہوتے، علی بھی نہ ہوتے، فاطمہ الزہرا بھی نہ ہوتی، یہی حسنین کریمین ہے، یہ سبب تخلیق کائنات ہے، اگر یہ نہ ہوتے خدا کی قسم کچھ نہ ہوتا، یہ نہ ہوتے خدا کی قسم کچھ نہ ہوتا۔ بڑے بزرگان دین فرماتے ہیں یہ خمسۃ القطفی بیا ہر الباء الحاتمہ المصطفیٰ والمرتضیٰ ابناہما فاطمہ، یہ 5 ہے مقصود کائنات، یہی تو 5 ہے مقصود کائنات، یہ 5 اگر نہیں ہوتے کون سرکار دو عالم، مولا کائنات، فاطمہ الزہرا، امام حسن، امام حسین، یہی تو کائنات، یہ مقصود ہے کائنات، یہ ساری کائنات کو بولے تو ہمیں تمہیں چرند پرند جانور شجر حجر، یہ ساری کائنات میں شیخ غوث دنیا کے پیراں پورے بنیا، اس کے اندر سارے نبیاں، ساری دنیا کے اندر سارے فرشتے، ملائکہ، حوراں، جنتیں، یہ سب چیز خدا کی قسم یہی تو مقصود ہے 5، یہ مقصود ہے کائنات، یہ 5 اگر نہ ہوتے نہ کوئی کائنات ہی نہیں بن سکتی، کائنات یہ بن نہیں سکتی، کیونکہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں
اگر کوئی شخص کہتا ہے وہ مجھ سے محبت کرتا ہے، کوئی دعویٰ کرتا ہے مجھ سے محبت کرتا ہے اور میرے علی کے بارے میں رائی دانے برابر بھی اگر بغض رکھے گا، کہتا رائی دانے برابر بھی بغض، بغض کر کو بولے تو حسد نہیں، جلن نہیں، بغض ایسی چیز اگر دماغ میں بھی اگر سوچ ڈالے تو بھی، اگر دماغ میں بھی اگر سوچ بھی آگی تو، اب دیکھو حسد کرنا تو دماغ میں رکھ لے کو حسد کرتا ہے، دل میں حسد رکھ لے کو اس کے اوپر جلتا ہے، انہیں حسد کرتا ہے۔ جب تمہارے دماغ آنے دل میں کسی کے بارے میں حسد جلن آگی تو تمہیں سوچتی، اسے دیکھے تو ہمیں صورت بنیں گے، اسے دیکھے تو اس کی ذلیل کریں گے، یہ سب تمہارے فیڈنگ ہو جاتا۔ مگر بغض ایسی چیز خدا کی قسم، اگر دماغ کے اندر بھی اگر ایک بات گزر گئی علی کے بارے میں رائی دانے برابر بھی کوئی سوچا کہ علی ایسا نہیں، علی ویسے نہیں، اگر سوچا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کوئی شخص دعویٰ کرتا ہے رسول اللہ تم سے محبت کرتے ہیں، ساری دنیا محبت کرتے ہیں، اگر علی کے بارے میں رائی دانے برابر بھی بغض رکھتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ منافق ہے، وہ منافق ہے، وہ جھوٹا ہے، خدا کی قسم میری شفاعت اس کے پر واجب نہیں ہے اگر رائی دانے برابر بھی بغض رکھا۔ فرماتے ہیں بہت سے حدیث ہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت سے حدیث ہیں، فرماتے ہیں علی آج کا کی آج مولا علی کی شان کی کو بولے تو ہمیں یہ صدقہ، یہ مولا علی کا سلسلہ، کس کا سلسلہ؟ مولا علی کا سلسلہ۔ یہ پیروں کے پیر، یہ کون؟ پیروں کے پیر، غوث پاک کے بھی پیر، خواجہ کے بھی پیر، حسین کے بھی پیر، حسن کے بھی پیر، سارے پیر مولا علی مشکل کشا کے جوتوں کے نیچے۔ ہاں اگر مولا علی مشکل کشا کے قدموں کے نیچے اگر کوئی غوث ہو، غوث اعظم بھی ہو، ان کا مرتبہ مولا علی مشکل کشا کے تلووں کے اوپر کوئی کائنات کے اندر نہیں جا سکتا، کوئی کائنات کے اندر نہیں جا سکتا۔ ہندوستان کے شہنشاہ حضرت خواجہ غریب النواز فرماتے ہیں یہ ایک شخص تھا، ان کے خانقاہ میں بہت طریقے کے آدمی آتے، ذرا لوگ کہتے لا الہ الا اللہ کا ذکر کرتے ہیں جیسا ہمیں کرتے تھے ذکر، ذرا آدمی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اللہ کا ذکر کرنے بہت انٹرسٹ ان کو، اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ یہ ایک ملنگ تھا ان کی خانقاہ میں، ایک ملنگ کر کو بولا تو ایک ولی کے آدمی، مگر اس کا کام کیا تھا؟ خالی علی 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 بولتا، علی کیا بولتا ہے؟ علی 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 بولتا۔ جب انہوں خانقاہ میں بیٹھ کو لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ تو خواجہ غریب النواز کے مریداں بیٹھ کو ذکر کرتے ہیں، تو نے یہ ایک اکیلا اٹھا کہ نہیں علی 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 کرتا، جب انہیں کتنا زور سے لا الہ الا اللہ کرتے اتنا زور سے علی علی کرتا۔ کیا ہوا؟ ایک بار ایسا ہوا، اب انہیں ذکر کر رہا علی علی کا، انہوں کر رہی لا الہ کی ذرا دو میں ذرا پڑھ گا، کئی کو کر بولے تو انہوں ذکر کرتے کوئی انہیں علی علی بولتا اگر کوئی انہیں ڈسٹرب ہو گیا، کون ڈسٹرب ہو گیا؟ انہوں جو لا الہ الا اللہ کا ذکر کر رہی انہیں علی علی زور سے بول رہی، کوئی انہوں ملنگ، انہوں کیا کرے خواجہ غریب النواز کے پاس آئے، اس وقت انہیں بھی آئے، وہ شخص ملنگ انہوں بھی آئے، انہوں کیا بولے دیکھو پورے مریداں بہت سے مریداں کیا کرتے ہیں لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ پڑھنے والے، انہیں ایک ہی ملنگ علی علی کرنے والا ہزاروں کے آدمی آئے خواجہ غریب النواز کے پاس آ کو پوچھے یا خواجہ ہمیں جب ذکر لا الہ الا اللہ کا اللہ کا ذکر شروع کرتی تو انہیں ملنگ کیا کرتا بیٹھا کہ نہیں زور زور سے علی 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 پکارتا، زور زور سے علی علی پکارتا، ہم جب ذکر کرتی ہمارا آ کر خیال بدل جاتا، ہمارا خیال بھٹک جاتا، تمہیں یہ ملنگ کو سمجھاؤ ذرا انہیں علی علی کرنا بند کرے، ہمارا ذکر کرے اس ٹائم کو علی علی بولنا بند کرے، تو بلاتی ہوں ملنگ کو بلاتی تو بول تو کیا ہے، انہوں بولتی ہیں جب میں علی علی کرتی ہوں لا الہ الا اللہ زور سے پڑھتی، میں علی علی کرنے میں میرا منجے آپ کو اس میں بیچ میں ہوتا ہی ہوں، مجھے بھی آپ کو بیچ میں آپ کو غفلت ہو جاتی ہے، میں بھی پریشان ہو جاتی ہوں، انہوں بولتی ہیں دو جنے بولتی ہیں آپ کو، ایک بزرگ بولتی ہیں دونوں میں سے یا خواجہ غریب النواز اللہ تو بہت بڑا ہے، اللہ تو بہت بڑا ہے، اللہ تو ساری کائنات کا مالک ہے، علی ان کا بندہ ہے، علی اللہ تعالیٰ کا بندہ ہے، اللہ کا ذکر سب سے بڑا ذکر ہے، یہ چاہیے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرے، یہ چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرے، یہ کیوں علی کا ذکر کرتا ہے جب اللہ تعالیٰ کا ذکر کرے؟ تو حضرت خواجہ غریب النواز فرماتی ہیں دیکھو کائنات کے اندر سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث روایت کرتی ہیں، دیکھو اللہ کے رسول کا فرمان کہ جو شخص علی کو دیکھے، علی کو چہرہ دیکھتا ہے، اس کو چہرہ دیکھنا عبادت ہے، کیا؟ علی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے۔ پھر پوچھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، بولے اگر علی کا چہرہ نہیں دیکھے، پشت مبارک پیٹ ایسا گزر نہیں علی، اگر پیٹ بھی دیکھے اس کا پیٹ دیکھنا بھی، علی کی پیٹ دیکھنا بھی عبادت ہے۔ اب عبادت کیا بولتی ہے؟ ہمیں خالی نماز کو، روزے کو، حج کو، زکوٰۃ کو، ذکر کو، یہ صدقے کو، 11ویں کو، 12ویں کو بولتی نہیں، سرکار یہ بھی عبادت، کیا؟ علی کا چہرہ دیکھنا بھی عبادت، علی کی پشت دیکھنا بھی عبادت۔ ہم پھر پوچھے
وہاں پر پھر حدیث آتی ہے کہ اگر علی اس زمانے میں نہیں، اب یہ زمانے میں علی علیہ السلام نہیں کر کو مطلب نہیں، حاضر ناظر آئی مگر جسمانی طریقے سے حاضر اور ناظر، پردہ ہوگی، یہ دنیا سے دوسری دنیا میں نہیں، پردہ ہوگی، اگر وہ ہمیں لوگ آئیں، اگر ان کو دیکھ نہیں سکتے، نہ ان کی صورت دیکھ سکتی نہ ان کی پشت دیکھتی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان زمانے والوں کو کیا چیز کرے تو عبادت کا ثواب ہے؟ تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتی کہ علی کا نام لینا عبادت، علی کا نام، جس طرح لا الہ اللہ تعالیٰ کا نام لینا عبادت ہے ویسے ہی علی کا نام لینا عبادت ہے۔ تو سرکار خواجہ غریب النواز فرماتی اے لوگوں، یہ ملنگ سچ کرتا ہے، یہ ملنگ یہ جو کرتا ہے یہ حق کرتا ہے، پوچھے ہمیں جب تم بھی حق کرتے ہو مگر کون ان میں سے کون بہتر ہے؟ ان میں سے لا الہ الا اللہ کرنے والا بہتر ہے یا علی کرنے والا بہتر ہے؟ حضرت خواجہ غریب النواز فرماتی دیکھو، جب بھی کوئی لا الہ الا اللہ کرتا ہے، جب بھی کوئی لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے، مولا علی مشکل کشا خوش ہوتے ہیں۔ کون خوش ہوتا ہے؟ مولا علی مشکل کشا خوش ہوتے ہیں۔ جب کوئی شخص علی کرتا ہے اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے۔ جب کوئی شخص علی کرتا ہے اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں۔ پریشان ہو گئے، ہمیں لا الہ الا اللہ خوش بولے تو اللہ خوش ہونا سنا، یہاں علی کہیں کو خوش ہو رہی سو، علی بولے تو علی خوش ہونا سو، اللہ تعالیٰ کہیں کو خوش ہو رہی سو۔ تب حضرت خواجہ غریب النواز فرماتی کہ دیکھو یہ لا الہ الا اللہ، یہ لا الہ الا اللہ، یہ جائیداد، یہ ملکیت علی کے خاندان کی۔ کس کی ملکیت؟ مولا علی مشکل کشا کے خاندان کی ملکیت ہے۔ انہوں نے اپنی جان دے کر، اپنی مال دے کر، اپنے اولاد دے کر، ان کی سارا خون دے کر، ان کے کنبے دے کر یہ لا الہ الا اللہ کو بچایا، یہ لا الہ الا اللہ کو بچایا ہے۔ اور جو لوگ لا الہ الا اللہ کرتے ہیں، خدا کی قسم سب سے پہلے علی خوش ہوتے ہیں، سب سے پہلے علی خوش ہوتے ہیں۔ جب علی کرتے ہیں، خدا کی قسم اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے کہ میں نے علی جیسے بندے کو پیدا کر میرے کلمے کو علی کی اولاد نے بچایا۔ یہ علی، اس کے واسطے نہ ہمیں لا الہ الا اللہ چھوڑ سکتی، نہ علی کرنا چھوڑ سکتی۔ اگر خالی لا الہ الا اللہ کر ڈالے انہیں بھی چلے گا باہر، علی کر ڈالے، اس کے واسطے دو گنا قدر، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتی ہیں دو گنا قدر چیز ہے میں چھوڑے جا رہا ہوں اس دنیا میں، میں چھوڑ کر میں دنیا سے رخصت ہو رہا ہوں، دو گنا قدر، یہ قرآن، یہ اہل بیت، ان کا دامن ہمیں تھامنا، ان کا دامن، یہ قرآن کا بھی تھامنا، اہل بیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی تھامنا۔ سرکار دو عالم فرماتی ہیں ان دونوں کا اگر کوئی دامن تھامے، کس کا؟ قرآن اور اہل بیت رسول اللہ، یہی لوگ میرے پاس محشر کے اندر آب کوثر کے پاس آئیں گے، میں اپنے ہاتھوں سے آب کوثر پلاؤں گا۔ کون لوگ؟ تمہیں کسی کا بھی دامن تھام لو، کون سے بڑے آدمیوں کا دامن تھام لو، اگر اس کا دامن علی سے نہیں جھکتا، اس کا دامن کون سے بڑے سلسلے چلتی ہیں، بڑے پیراں ہی، بڑے غوثاں ہی، بڑے کون کے جدمیاں خلیفے بن کو بیٹھی، مگر خدا کی قسم یہ دیکھو اس کا دامن، اس کا کنیکشن علی کے ساتھ ہے، اس کا کنیکشن علی کے ساتھ ہے، تو خدا کی قسم اس کا دامن پکڑو۔ خدا کی قسم اگر اس کا دامن علی کے ساتھ نہیں ہے، کسی بھی کے ساتھ، پوری دنیا کے پوری دنیا کے ساتھ ہو، علی کے اگر ساتھ نہیں ہو تو سمجھ لینا وہ انہیں آ کر جہنمی، وہ جہنم کو سیدھا چلے جائے۔ یہ بات یاد رکھو، سب سمجھتی رہیں گا یہ ہمارا سلسلہ، یہ ان کا سلسلہ، میرے باپ کا سلسلہ، اماں کا سلسلہ، چاچا کا سلسلہ۔ خدا کی قسم یہ سلسلہ بھی، یہ جو سلسلہ قادری سلسلہ ہو، چشتی ہو، یہاں تک ساری دنیا کے جتنے بھی مومن ہیں، مسلمان ہیں، اور سارا اسلام یہ علی مولا علی مشکل کشا کے گھرانے کا، یہی گھرانے سرکار دو عالم، یہ ہم نے امانت، یہ کیا یہ سلسلہ ہم نے امانت کیا، یہ دین ہم نے امانت، یہ کسی کے باپ کا مال نہیں، یہ کسی کے خاندان کا مال نہیں۔ اب تم نے یہ فون دیا، یہ تمہیں میرے آدمی وہاں سامنے انور کو پہنچا دو، تو یہ میری چیز ہے۔ کس کی چیز ہے؟ میری چیز۔ تم نے کیا ہے کام؟ تمہیں لے لے جا کو پیچھے انور بیٹھا اسے پہنچانا۔ اب تمہیں یہ میری چیز لے لے کو میرا مال کر کو بولے تو چور ہوتی نہیں۔ ایسا کوئی سلسلہ ہو، کوئی چیز بھی، ہمارا سلسلہ لے جا کر کامل رہا سیدھا مولا علی کے ساتھ، سرکار مدینہ کے ساتھ۔ یہ کس کا دین؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا دین۔ یہ دین کے اندر ہی چاہیے ہمیں سبھی سلسلے، قادری، چشتی، سہروردی، نقشبندی، اہل سنت الجماعت، یہ ساری جماعتیں سب کس کی جماعت؟ ہماری تمہاری جماعت، یہ سب مولا کائنات علی مشکل کشا کی جماعت۔ اس کے بعد سلسلہ امانت داری سے کرنا، سلسلے کی چیز یا کوئی کام امانت داری، یہ ہماری امانت۔ آئے یہاں کو کسی کی بلڈنگ بنیا، بلڈنگ میں واچ مین کو چھوڑ کر آیا تو عثمان، اب وہ آتا نہیں، 1 سال آتا نہیں، 2 سال آتا نہیں، اب وہ واچ مین کان کو ڈانگ ڈالا کو میری بلڈنگ بولا تو واچ مین کون ہوتا؟
वॉचमैन अच्छा आदमी बुरा आदमी, अगर उन्हें वॉचमैन के तरीके से हमें भी आपको गौसे पाक के कुत्ते, दर के कुत्ते, अपना घर जपने, गौसे पाक का घर जपने छोड़ी, गौसे पाक घर जपने छोड़ी सो, मौला अली मुश्किल कुशा के घर के गली के कुत्तों के कुत्ते हैं, अपना सिलसिला आपको हमारा उनके घर की वफादारी करने छोड़ी। किसके घर की? अली के घर की। अली का घर किसी के बाप का घर नहीं, अली का घर सिर्फ अहले बैत का घर, किसी का घर नहीं। अहले शबाबुल जन्ना इमाम हसन हुसैन कौन भी जन्नत के सरदार हो सकते हैं? कायनात के अंदर कोई गौस कोई कुतुब हो सकता है इमाम हसन हुसैन के सिवा? कसीमुन नार, जन्नत और दोज़ख को बांटने के अली के सिवा कोई दुनिया के अंदर बांट सकता है? कौन भी बांट सकता है? फातिमुतुज़ ज़हरा सारी औरतों की सरदार, कौन भी औरत दुनिया के अंदर बन सकती है? बताओ कौन भी एक औरत जो सरदार खातून जन्नत बन सकती है? कौन भी? कौन भी कायनात के अंदर आदम अलैहिस्सलाम से लेकर खातम तक एक औलाद के अंदर जितनी भी औरतें हैं, जितनी माँ बहनें हैं, जितनी भी औरतें हैं, खुदा की कसम सारी फातिमुतुज़ ज़हरा के नालैन की जूतों के नीचे, सारी सालन जब तक उनके अकीदे पे नहीं चलते, खुदा की कसम कोई कामयाब नहीं होता। जितने भी गौस हो, गौस आजम हो, ख्वाजा हो, टीपू सुल्तान हो, जितने भी कायनात के अंदर जो कुछ भी हो, खुदा की कसम अहले शबाबुल जन्ना को जन्नत के शहंशाह माने तो खुदा की कसम हमना जन्नत मिलती, नहीं तो खुदा की कसम हमना जन्नत नहीं मिलती। उसके अर्थ है हिंदुस्तान के शहंशाह फरमाते हैं शाहस्तु हुसैन, हुसैन अलैहिस्सलाम शाह, शहंशाह शाहस्तु हुसैन, बादशाह हुसैन, दीन अस्तु हुसैन। क्या हमें समझते रहेंगा दीन क्या है? दीन हमारा रहेगा, दीन उनका रहेगा, दीन मगर हिंदुस्तान के शहंशाह तुम्हें हमें जिसे हमें जाको ख्वाजा बोलते हैं, उन्हें क्या बोले? दीन हुसैन। कौन बोले? तो क्या बोले ना? दीन हुसैन। किसका दीन? हुसैन का दीन। कौन? ख्वाजा। खुदा की कसम ये कि नजर में 90 लाख आदमियों को मुसलमाना बनाए। क्या बनाए? तो 90 लाख मुसलमाना बनाए एक नजर के अंदर। एक बार हिंदुस्तान को आए, हिंदुस्तान में आ रही, देखे देवला खाली घंटे, देवला 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 70-80 आदमियों के साथ हिंदुस्तान को आए, खाना लंगर चल रहा, देवला में चलता ना लंगर चल रहा। लंगर के टाइम को क्या हुआ, इनको भी भूख लगी, खाजा के मुरीद बोले मुरीद को जा खाना ले लगा। उन्हें गया मुरीद, हमें तुम ना पैसे दे जाती, हम ना जरा खाना दे, हमें क्या तेरी पैसे देती, तुम ना अशरफियाँ देती, तुम्हें हम ना खाना दे। उन्होंने देखे कौन कौन चीज डाल दे को मुसलमान की बुरा नहीं चाह रहा। उन्हें पंडित देखा कि नहीं, बोला तुम्हें कौन कहा? तो बोला हमें मुसलमान इस्लाम भगा रहे, चलो चलो जाओ बाद में आओ जाओ। पूरा जपे 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 पूरी दावत खत्म हो गई। हजरत ख्वाजा गरीब नवाज को मुरीदान को खाना नहीं दिया, खाना नहीं दिए। बाद में आखिरी में ख्वाजा गए, देखे एक देर में खाना बचा था, पूछे पंडित को, पंडित को पूछे क्या हमने खाना नहीं दिया ना? तो कहीं बोला तुम्हें मुसलमान, तुम्हें हमारे खुदाओं को नहीं मानते, हमारे भगवानों को तुम्हें नहीं मानते, तुम ना अगर हमें खिलाए तो हमारे भगवानों को गुस्सा आ जाता, तुम ना हमें खिलाए तो हमारे भगवानों को गुस्सा आ जाता। ख्वाजा बोले कौन तुम्हारा भगवान? बोल तुम्हारा भगवान कौन का? देखे देवल के अंदर गए, देखे तो हमारी गई खड़ी, गई वो पत्थर की गई खड़ी थी, बुत बना को खड़ा थे, पत्थर की गई खड़ी थी। ख्वाजा गरीब नवाज देखे ये गई तुम्हारा भगवान क्या? और तुम्हें हम ना आदमियों को खाना खिलाए तो ये गई खुश होती है क्या? ये पत्थर की गई खुश होती है? उन्हें पंडित बोलता खाओ, इन्हें खुश होती है। बोली तुम्हारी गई करने से मैं मेरा रिस्क दिया तो क्या करती है? तुम्हारी गई करने मैं मेरा खाना ले लिया तो तुम्हें क्या करती है? मैं बोलती हजारों साल से हमें पूजा कर रही, घंटे मार रही, क्या क्या चीज कर रही, इन्हें हम ना जिंदगी के अंदर आकर ये खतरा भूत नहीं करेगी तो बोले तो तुम ना दूध दे देगा, दूध गई तो दूध देती ना। अब ख्वाजा चैलेंज करे मैं इसका मैसेज तुम्हारा मैं ले दूंगा। ख्वाजा गरीब नवाज खड़े करेंगे, पंडे को बोले वो गई के 70 की गई को देखो बोले उसका मैसेज मैं ले दूं, क्या ले दूं? रिस्क उसके अंदर का दूध मैं ले दूं उसका नहीं का। इन्हें पंडा बोले हजारों साल से हमें घंटे मार रही, क्या क्या की कर रही, क्या क्या चीज कर रही, इन्हें ये खतरा भूत ही नहीं, तुम ना दूध देती क्या? ख्वाजा मुस्कुरा को बोले खाली इशारा कर दो, तुम बिस्मिल्लाह, क्या बोले? अल्लाह ताला के हुक्म से जिंदा करो। पत्थर की गई क्या हुई, सामने का पत्थर इंसान, फिर पत्थर को चमड़ा आया, गोश्त आया, फिर दूसरे पाँव को चमड़ा आया, गोश्त आया, तीसरे पाँव को, चौथे पाँव को, पूरी पत्थर की गई जिंदी होकर सीधा ख्वाजा के नीचे आया, ख्वाजा के पीछे ऊपर को सीधा पीछे आया। ख्वाजा नजर डाले गई सीधा पीछे आए, ख्वाजा गरीब नवाज सीधा निकले, देवल में से बाहर निकले, ख्वाजा के पीछे गई के पीछे पूरे ख्वाजा के मुरीदा गए, मुरीदा के पीछे पूरे पंडिता गए। कहाँ गए? ख्वाजा गरीब नवाज कासा होता है, कासा को बोले तो कासा आता है, कासा फकीरा मंगती तो किश्ती गती, किश्ती खाली गई के थन कने रखे, दूध गए, दूध खुद ब खुद दूध निथर गा, बोले मेरे आओ मेरे मुरीदान पियो,
دیکھیں یہ کاسا اتنا چھوٹا 1 لیٹر 1.5 لیٹر پورے مریدان پیے. دیکھیں پنڈت دیکھے 70-80 مریدان 1 لیٹر دودھ میں 70-80 مریدان دنیا کا پینے ختم ہی نہیں ہو رہا. بلائے وہ پنڈیا کو بولا کاسا اٹھا کے تمہیں بھی پیو. 5000 پنڈے رہتی 5000 بنڈے رہتی پورے 5000 پنڈے پیتی دودھ مگر ختم نہیں ہوتا. سوچتی ارے ہزاروں سال سے گھنٹے مارے کھانا کھلائے پوجا کرے کیا کی کرے یہ کہیں ہلی بھی نہیں حدری بھی نہیں انہیں ہمیں بھگوان کہتی یہ کون سا یہ بھگوان ہمارے بھگوان کو بلا لے گئے نا چلو اس کے پیچھے گئے. پورے گئے خواجہ غریب نواز کرنے گئے. بولے تمہیں بہت بڑے بولے خواجہ خدا کی قسم میں بھگوان میں اللہ نہیں خدا کی قسم میں اللہ کے رسول کا بندہ ہوں. میں اللہ کے رسول کا بندہ ہوں اور ان کے اہل بیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہوں. کیا بولے غلام ہوں تو بولے میں علی کا غلام ہوں فاطمہ کا غلام ہوں حسن کا غلام ہوں میں حسین کا غلام ہوں. تو جب بولتے ہی سارے 5000 پنڈے بھی آپ کو ایمان خواجہ غریب نواز کے پر لانے پنڈتا وہ زمانے کے اندر. پھر ایک ایسا واقعہ ہوا ایک بار خواجہ غریب نواز نماز پڑھ رہے دشمنا ہی ہندوا ہی کیا کرتا ہے ایک دیوانے ہتھی پہلے زمانے میں کیا کرتے ہیں ہتھیاں کو مست کو بڑے بڑے ہتھیاں ایسے بڑے ہتھیاں جنگ کے اندر کیا کرتے ہیں ہتھیاں کو پلا ڈالتے پلا کو اسے مست کر کو جنگ کے دوران بھگا ڈالتے. اب جنگ میں سامنے ہتھی کو بھگایا کیا ہوتا ہے انہیں سامنے کی دشمن کی فوج کو پورا کھنلنا. یہ کہ ہتھی خالی چھوڑتے تو وہ زمانے کے اندر 10-15 ہزار آدمیاں کچل کو ایک جنا آ جاتا. اب آدمی آگے تو کام مارنے ہوتا ہے ایک دیوانے ہتھی کو کیا کہ پلا کو بھیج دیتا تو کیا کرتا تھا وہ ہتھی نکلا کہ نہیں فوج میں گھسیا کہ نہیں سب کو مار کو آ جاتا سب کو ایسا پہلے پالتے ہتھیاں. اب وہ ہتھی کو کیا کرے ہندوان کیا کرے ہاں گا بادشاہ کیا کریا پلا کو کیا کرتا خواجہ غریب نواز نماز پڑھ لے جا کو چھوڑ دے لیا پیچھے خواجہ غریب نواز کے پیچھے چھوڑا لیا کہیں کو اب نماز پڑھ رہی. اب یہ نماز ایسی چیز وہ زمانے سے بھی اہل بیت کو مارے سوچ نماز میں آج بھی ہمارے اہل سنت الجماعت ہوندے ہمارا سلسلہ ہوندے آج بھی آدمیاں ہم نہ دشمنی لے رہے سے نماز کے واسطے نماز پڑھو کر کو بولے تو ان کو خود کیا کو سمجھ میں نہیں آتا کہاں سے ان کو بیماریاں آ جاتی. نماز پڑھو کر کو بولے تو سمجھ میں نہیں آتا ان کی کون سی اولاد. دیکھو مولا علی کو مارے نماز میں حسن و حسین کو مارے نماز میں ہر انسان کو کائنات کے اندر جو بھی بزرگان دین تھے انہوں قتل ہوئے سو نماز میں. خواجہ بھی پڑھ رہی نماز پیچھے سے مست ہتھی کو بھیجے جب ہتھی آ کو ان کی جا کو مارنے جاتا ہے اپنے پاؤں کو اٹھانے جاتا وہ ہتھی کیا ہو جاتا ہے فوراً آ کر پتھر کا ہو جاتا ہے فوراً پتھر کا پورا ہتھی ہو جاتا ہے. سلام پھرتی دیکھتی ہتھی کو دیکھتی پتھر کا زندہ ہتھی پتھر کا ہوگا وہ ایسا ہوگا پتھر کا ہوگا. خواجہ غریب نواز تبلیغ کرتے کام کی جاتے لوگ آدمی آپ کو دیکھتے پوری دنیا کے اندر چرچا ہوا. دیکھو خواجہ غریب نواز زندے ہتھی کو پتھر کا بنا دے آدمیاں دیکھنے آتے دیکھے کہ نہیں کیا کرتے ہتھی کے اوپر ہاتھ رکھو بولتے خدا کی قسم میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتا میں خواجہ کے اللہ کو ماننا شروع کرتے خواجہ کے رسول کو ماننا شروع کرتے. لوگ کیا کرے خالی ایک نظر خواجہ ایک ہتھی کے اوپر ڈالے سو ہتھی کو دیکھو ہزار آدمیاں مریدہ بن گئے مسلمانہ بن گئے. اب ایسے شہنشاہ ایسے خواجہ غریب نواز ہندوستان کے شہنشاہ اب انہوں بولتی یہ کہ ان کی نظر کے اندر لاکھوں مسلمانہ بن لاکھوں یہ دیکھے تو وہی پتھر کی گئی زندہ ہو جاتی یہ دیکھے تو زندہ ہتھی پتھر کا ہو جاتی. یتے کرامتاں کر کو ابھی بہت ایسے ہزاروں کرامتاں یتے کرامت کر کو ہندوستان کے اندر بت پرستی ہٹا کو یہ سب چیزاں لے کا کو ڈال کو زندگی کے اندر خواجہ کیا بولے بولو پتی محنت کر کو میرا سلسلہ کر کو بولے میرا دین کر کو بولے خدا کی قسم لاکھوں لوگ لا الہ الا اللہ پڑھے. آخری میں خواجہ غریب نواز بولے دین است حسین میرا دین ہی حسین دین کو پناہ دینے والے حسین اور لا الہ الا اللہ کہ بنا حسین حق یہ ہے کہ لا الہ چی محمد رسول اللہ امام حسین ایسی چیز خدا کی قسم خواجہ جیسی ہستی محنتاں مشقتاں کر کو کیا دے اپنا نام کبھی بھی نہیں ڈالی. آج کے ہمارے جیسے خود سے میرے جیسے میں دوسرا کسی بولتا نہیں ہمیں ذرا بھی سلسلے کا ذرا کام ہلکا تو میں کریا دنیا پوری دنیا کو ہلا کو چھوڑا کہ میں سے خدا کی قسم خواجہ کی جوتی کے اوپر بارے جاؤ کروڑوں بنائے زندگی میں کبھی خواجہ بولے نہیں میرا سیدھا اٹھا کو بولے حسین کا سیدھا. بزرگ ولایت مومن وہ ہوتا ہے جو اپنے بزرگاں کی شان کرتا اپنے بزرگان کی شان کرتا اور مومن وہ ہوتا ہے جو اہل بیت کی شان کرتا. خود کی شان صرف شیطان کے سوا کائنات کے اندر کریا کون تو بھی ولی کریا کہ دکھاؤ کون تو بھی ایک ولی تو بھی بنیا کہ کون تو بھی اپنی شان کر کو میرا کر کو میں کر رہوں کر کو بول کون تو بھی ولی بنا بن سکیا کون تو بھی ولی بنیا
خدا کی قسم انہیں ولی کیا ایک الی بھی بنتا نہیں, الی کا تو چوہا بولتے نہیں, چوہا میرا بیٹا بھی بنتا نہیں. ولی وہ ہوتا ہے جو ساری اپنی محنت صرف اللہ تعالیٰ کے واسطے کرتا ہے, ساری اپنی مشقت امام حسین کے واسطے کرتا ہے. یہ ساری سلسلہ صرف اور صرف رضائے حسین, رضائے علی, رضائے فاطمہ کے واسطے کرتا ہے. ہم نے کسے خوش کر لیا تو بھی کیا بھی فائدہ نہیں. تمہیں دنیا کے اندر کسی کا دامن پکڑ لو, علی کا دامن نہیں تو کیا بھی ہوتا ہے, حسین کا دامن نہیں تو ہوتا ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر ساری دنیا, ساری کائنات کے مومن, مسلمان کوئی بھی ہو, ساری انسان اگر ایک طرف چل رہی, اگر علی اکیلا ایک طرف چلے تو اے صحابیوں, اے میرے امت کے لوگوں, اے میرے ماننے والوں, خدا کی قسم ساری امت کو چھوڑو, سارے انسان ایک طرف جاری, علی اکیلے ایک طرف جاری. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے, خدا کی قسم ساری دنیا کو چھوڑو, علی کے پیچھے جاؤ. ساری دنیا کو چھوڑو, تم نہ فرق نہیں ہے. پوچھے یا رسول اللہ کیوں علی کے پیچھے جائیں؟ کوئی علی کے پیچھے نہیں جاتا, تمہیں ہمیں کہیں تو جائیں. فرماتے ہیں خدا کی قسم علی حق کے سوا کوئی راستے پر چلتا ہی نہیں, حق کے سوا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, یا رسول اللہ, نعرہ حیدری, حسینیت زندہ باد, حسینیت زندہ باد, یزیدیت مردہ باد, نعرہ غوثیت. اس کے واسطے جو حق کا راستہ ہے خدا کی قسم وہ علی کا راستہ. یہ نہیں علی کا نام لیے تو کیا تبھی فرق ہوگا, ہمیں سنی نہیں, ہمیں سنیا. میں اہل سنت الجماعت, میں مسلک ابو اعظم ابو حنیفہ, میں غوث اعظم دستگیر کا مرید, سب چیز ہے, مگر علی کی محبت ایسا رکھنا. سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں علی کی محبت ایسا رکھنا کہ اسے علی کے نام کے بغیر جس طرح پانی میں سے مچھی نکالے تو تڑپتی ہے, پانی میں سے مچھی نکالے تو کیسا تڑپتی ہے, ایسا اگر علی کا نام نہیں سنتا تو مومن تڑپنا. مومن اسے بولتے ہو یا اپنا نام نہیں, علی کا نام نہیں ٹکڑے آدمی مچھی کیسا تڑپتے ہیں خالی پانی کے واسطے. ایسا مومن کو ہر محفل میں علی کا نام ملنا, ہر محفل میں علی کا نام ملنا. بولتے سرکار مدینہ وہ مومن بغیر علی کی نام سے جیت نہیں سکتا, علی کی محبت کے بغیر جیت نہیں سکتا. منافق علی کی دشمنی کے بغیر جیت نہیں سکتا. اس کے واسطے ان کی محبت رکھو. اور یہ ایسی چیز مولا علی مشکل کشا, ان کے کرامات خدا کی قسم ہر جگہ مولا علی مشکل کشا, ہر جنگ میں یہ اسلام یہ باقی ہے صرف اور صرف مولا علی مشکل کشا کی شجاعت کے واسطے. اگر علی نہ ہوتے خدا کی قسم, دیکھو کائنات کے اندر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پہلے دنیا کے اندر جب مولا علی مشکل کشا کی مولود کہاں ہوئی, مولود مولا علی مشکل کشا کے جہاں کیا پورے جنے کیا کرتے ہیں, سب جنے نماز پڑھے تو ہمیں کیا تبھی ذکر کرے تو کیا تبھی ہمیں دعا کرے تو کون سی طرف ہمیں منہ کرنا, اس کے قبلہ. قبلہ کو بولے تو ڈائریکشن, قبلہ کوسا ہے کو بولے تو کعبہ کہاں ہے ہمیں وہاں منہ کرنا, کعبہ کہاں ہے وہاں منہ کرنا. دیکھو مولا علی مشکل کشا وہ کعبے میں پیدا ہوئے سو, کہاں پیدا ہوئے سو, مولا کائنات کعبے میں پیدا ہوئے سو. یہ واقعہ ایسا ہے, حضرت مریم, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ماں, انہوں نبی, عیسیٰ علیہ السلام نبی, ان کی ماں کا نام قرآن میں آیا. انہوں آپ کو بیت المقدس, بیت المقدس کو بولے تو پہلا ہمارا قبلہ ہاں تھا. پہلا کون سا قبلہ, یہ ہے ہمارا, آپ کا یہ طرف, اب یہ طرف ہمارا قبلہ. پہلے لوگ کیا کرتے, سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں انہوں کیا کرتے, اس سے پہلے قبلہ چینج ہونے سے پہلے اور ایک ہمارا قبلہ تھا بیت المقدس کرتے تھے, اسے بیت المقدس کرتے تھے. وہ طرف آپ نماز پڑھتے. سارے نبیاں آدم سے لے کر سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کم سے کم آدھی زندگی, آدھی نبوت کی زندگی وہ طرف پڑھے نماز, ہاں اسی طرف بیت المقدس کی طرف پڑھے, ہاں پڑھے. بعد میں کیا ہوا, اللہ تعالیٰ حکم کریا کہ اے نبی تمہیں قبلہ بدلا لو. نماز میں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر گئے کعبے کی طرف. دیکھو وہ بیت المقدس کئی کو قبلہ بولے تو سارے بڑے بڑے, ابراہیم علیہ السلام, اسحاق علیہ السلام, اسماعیل علیہ السلام, نوح علیہ السلام, موسیٰ علیہ السلام, یوشع ابن نون, بہت سے بنی اسرائیل کے نبیاں وہاں پیدا ہوئے. ہاں حضرت عمران علیہ السلام وہ جگہ کے پر وہ قبلے کی طرف وہ بہت بیت المقدس میں بہت سے نبی پیدا ہوئے. اب وہ نبیاں پیدا ہوتی نہ بڑے بزرگاں پیدا ہو. نبی کا تو معمولی چیز نہیں, نبی آ تو غوث اعظم سے بڑا مرتبہ, خواجہ سے بڑا مرتبہ, صحابی سے بڑا مرتبہ, سب سے بڑا. اللہ کے بعد کون سا مرتبہ ہوا تو نبوت کا بڑا مرتبہ. اب بہت سے نبیاں پیدا ہوئے, اس کے واسطے بابرکت چیز جہاں پر انہوں پیدا ہوتی وہ بابرکت چیز کو اللہ تعالیٰ کیا کریا, اسے قبلہ بنایا, بیت المقدس کی طرف قبلہ بنا.
اب مریم حضرت مریم بھی بھانج تھے، حضرت مریم بھی بھانج تھے اور ان کے والد بھی نبی تھے. حضرت مریم کے والد بھی حضرت عمران علیہ السلام ان کے والد تھے، انہوں بھانج تھے. اب حضرت مریم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کبھی ان کو شادی نہیں کرے، ان کے بابا شادی نہیں کرے. اللہ تعالیٰ چاہتا کہ بغیر مرد کے عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوں، بغیر مرد کے عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہونا. تو حضرت مریم علیہ السلام کو قرآن کی آیت جبرائیل علیہ السلام کو بھیجتا، انہوں حضرت مریم کے پاس آتی، ان کا آنکھ اور یہ پکڑتی، پکڑ کو پھونکتے کے ساتھ کیا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ تمہیں ایک بچہ دینا چاہتا. حضرت مریم بولتی میں پاک بیوی، میں یہاں تک کیا بھی نہیں کری، مجھے کیسا بچہ ہو جاتا، میں شادی بھی نہیں کری، میں کیا بھی یہ نہیں کری، اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ تجھے بچہ ہو. اب انہوں پھونکتے ہی کیا ہوتا ہے، درخت کے اندر درد شروع ہوتا ہے، پیٹ میں درد شروع ہوتا ہے. جب درد شروع ہوتا ہے، ماں بچہ پیدا کرتے ہیں وہ درد شروع ہوتا ہے. جب درد شروع ہوتا ہے کیا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ جبرائیل امین کو حکم کرتا ہے، جبرائیل وہ بیت المقدس ہے، بیت المقدس کر دو بہت پاک گھر، مقدس کر کو بولے تو بہت، بیت کر کو بولے تو گھر، یہ پاک گھر ہے. اب انہوں یہاں ڈیلیوری ہوئی، وہ اگر مریم حضرت مریم وہاں ڈیلیوری کر ڈالے تو یہ گھر ناپاک ہو جاتا، یہ گھر ناپاک ہو جاتا. ان کو بلا لے کو جا کو جنگل کے پاس چھوڑ، ان کو بلا لے کو جنگل کے پاس چھوڑ. حضرت مریم کو حضرت جبرائیل بولتی ہیں کو اے مریم اللہ تعالیٰ کو حکم ہے تمہیں یہاں سے نکلو، یہ پاک گھر سے نکلو اور جنگل کی طرف جاؤ. جنگل کی طرف جا کو وہاں ایک پیڑ ہے، وہ پیڑ کے پاس جا کو بیٹھو. اب حضرت مریم کو کیا کرتا اللہ تعالیٰ، وہ جس زمانے کے اندر وہ ہمارا قبلہ تھا، وہ قبلہ ناپاک ہو جاتا ہے تو حضرت مریم کو نکال کو بھیجا باہر. قبلہ ناپاک ہو جاتا ہے تو بولے تو ابھی بھی کیا ہوتا ہے، ادمیہ کیا کرتے ہیں، کس کی طبیعت ڈیلیوری ہوئی، ادمیہ کیا کرتی ہیں 40 دن وہ بھائی کو کیا ہوتی ہے ناپاک کرتے ہیں، نہ اس کے گھر میں آتی، نہ انہیں باہر نکلنا، نہ انہیں نماز پڑھ سکتے، کیا نماز نہیں پڑھنا، یہ سب چیزیں نہیں کر سکتے. یہ سب چیزیں کی ہے 40 دن کے آتے ہیں. جب حضرت مریم کو اٹھا کو جنگل کی طرف بھیجتا، دیکھو نبی پیدا کرے تو نبی کی ماں کو بیت المقدس سے نکال کو ناپاک ہو جاتی ہے، وہ بولا تو بیت المقدس جنگل کی طرف بھیجا. جب علی علیہ السلام پیدا ہوئے ان کی ماں گھر میں رہتی، فاطمہ بنت اسد، ان کے واسطے درود پڑھو. اللہم صلی علی سیدنا محمد. مولا علی گلشاہ کی ماں گھر میں رہتی. جب ان کو درد زا ہوتا ہے، جب درد ہوتا ہے، تب دیکھو ساری کائنات میں سب سے بڑے نبی کی ماں حضرت مریم، اب ان کو کیا کرے، گھر ناپاک ہو جائے، بیت المقدس ناپاک ہو جاتا ہے، وہ گھر سے نکال ڈالے. مگر علی علیہ السلام کی ماں کو گھر میں تھی، ان کے خاص گھر میں تھی. حضرت جبرائیل گئے، جا تو بولے حضرت فاطمہ بنت اسد ایک کام کرو، یہاں سے نکلو، اللہ تعالیٰ حکم کر رہا ہے کہ کعبے کے پاس جاؤ، کعبے کے پاس جاؤ. دیکھو نبی کی ماں کو نکال کر انہیں غلیظ، یہ بیت المقدس خراب ہو جاتا، نجس ہو جاتا، وہ نکال کو جنگل کی طرف بھیج دی. مگر علی کو ماں کو گھر سے نکال کو کعبے کی طرف بھیجے، کعبے کی طرف بھیجے. اب جا تو حضرت فاطمہ بنت اسد نکلتی گھر کے باہر، نکل کو کعبے کی دیوار کے پاس جاتی، دعا کرتی، یا اللہ مجھے درد زا ہے، نہ میرے شوہر گھر میں نہیں ہے، مجھے یہاں پوری دنیا والے دشمن ہوں. کی دشمن ہوگی، سرکار مدینہ کو ان کے گھر میں پالے تھے. فاطمہ بنت اسد سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہیں چاچی، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے چاچی ابو طالب کے بیوی، انہوں گھر میں پال رہی تو دوسرے آدمی ان کو ساتھ نہیں دیتے. کعبے کے سامنے کھڑ کو دعا کرتی، دعا کرتے ہی کعبے کی دیوار شق ہوتی، کعبے کی دیوار دروازے سے نہیں، کیلی سے نہیں کھلتی، کعبے کی دیوار کھل کے فاطمہ بنت اسد اندر جاتی. اس کے بعد 3 دن کے بعد مولا علی مشکل کشا پیدا ہوتی ہے. شق ہوتے بعد 3 دن کے بعد مولا علی مشکل کشا باہر کے ساتھ سرکار فاطمہ بنت اسد باہر نکلتی، پریشان حالت میں نکلتی، پریشان حالت میں 3 دن تک نہ بچہ آنکھاں کھولیا. کعبہ مولا علی مشکل کشا کہاں پیدا ہوئی، جس جگہ ہمیں کعبہ کہتی ہیں، جس جگہ ہمیں قبلہ کہتی ہیں، جس جگہ ہماری دعا قبول ہوتی ہے، جس جگہ ہماری نماز قبول ہوتی ہے. تمہیں مر گئے تو بھی کعبہ چھوڑ کو دوسری طرف نماز قبول کرا سکتے ہیں، کرا سکتے ہیں. سب سے بڑی چیز نماز. جس جگہ علی پیدا ہوئے اس جگہ ہماری نماز قبول ہوئی تو اس کا مقام کیا ہوتا ہے، نعرہ حیدری. جس جگہ علی جہاں پر پیدا ہوئے، اب پیدا ہوئے تو دیکھو ان کی پیدائش بھی کتنی پاک پیدائش. ساری دنیا نجس ہو جاتی، سو کون پیدا کری کر تو بھی عورت انہیں نجس ہو جاتی ہے، وہ جگہ نجس ہو جاتی ہے. مگر جس جگہ علی پیدا ہوا وہ جگہ آ کر عبادت کی جگہ مولود کعبہ اسے بولتے. سو جس جگہ علی پیدا ہوئے ساری کائنات قیامت تک بھی تمہیں علی کو مانو، علی کو نہیں مانو خدا کی قسم اس گھر کے سامنے کھڑ کو تمہیں دعا کرے تو تمہاری دعا قبول، اس گھر کے سامنے نماز پڑھے تو نماز قبول. یہ محبت علی، یہ
3 दिन तक ना अंखा खोलती, ना दूध पीती, ना कोई नहीं, भूखे प्यासे मौला अली मुश्किल कुशा अंखा भी खोलते। फातिमा बिनते असद छोटे बच्चे को हाथ में उठा ले को पुकारते रहती, होते में सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आती, आको बोलती क्या हुआ, मेरी माँ फातिमा बिनते असद, उनको भी अम्मी कर पुकारती, चाची रहती, उनकी अम्मा इंतकाल हो जाती सरकार दो आलम का, बोलती कि बच्चा पैदा हुआ 3 दिन से, 13 रजब को पैदा हुआ, 14, 15, 16 रजब तक मुंह में ना उन्हें आंख खोला, ना मुंह में एक खतरा दूध का पिया। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मालूम नहीं बच्चा जिंदा है कि मर गया। सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोलती ला मेरी अम्मी जान मेरे हाथों में दे। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों में जब आती मौला अली मुश्किल कुशा, ना उनकी अम्मा को देखे, ना काबे को देखे, खुदा की कसम देखे तो सरकार मदीना को देखे। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहली दुनिया के अंदर, पहली अली अगर दुनिया में आपको देखे, हमें अदना बोलती काबे को देखना इबादत, खुदा की कसम काबा बाजू था देखे नहीं, काबे के अंदर था अली मुश्किल कुशा, काबे को उठा को देखे नहीं, उनको मालूम काबे का काबा सरकार मदीना, उनको देख लिया तो सारी दुनिया। जब देखे मौला अली मुश्किल कुशा काबे के काबे को देखे, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सूरत को चेहरा निकाल ऐसा डाले, ये ना पलक झपके, बहुत देर तक मौला अली मुश्किल कुशा तके। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नजरों से नजरें मिला, बहुत तो खुद नजरें मिला। फातिमा बिनते असद हला को पूछती रसूल अल्लाह को क्या ऐसा गुर्री मेरे बेटे को, बोले सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोले खुदा की कसम जो इल्म इसके पास था मैं ले लूं, जो इल्म मेरे पास था मैं इसे दे दूं। ये बोलते सो दीद, ये आजकल दीद बोलती ना, ये दीद रसूल अल्लाह और अली की दीद, ये दीद यहाँ को कुछ को जिंदगी में नमाज कुछ को गया नहीं, उन्हें पीर बन को बैठा है, उन्हें खलीफा बन को बैठा है, उन्हें मुर्शद बने, कभी जिंदगी में वजू कुट को बैठा नहीं, रुकू मेरे बड़ा घूर लग बैठती उसे नीचे से ऊपर घूरती, क्या क्या चीज करती हैं, अरे घूरना तो ऐसे आदमी को घूरो, अली को घूरो, अली के नाम को घूरो, खुदा की कसम जिससे पहली नजर सरकार का चेहरा रहा तो उसे उसके नाम को घूरो, सरकार द्वारा उसको घूरे। जब मौला अली मुश्किल कुशा जब उनके प्यास से उन्होंने अपने जीभ के ऊपर से अपना होठ फिराया तो सरकार दो आलम दूध नहीं खिलाए, ना खजूर नहीं चकाए, हमें पैदा होने के साथ खजूर चकाती, शहद चकाती, क्या क्या किसी ना चकाती सो, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या देखो अपनी जबान सीधा उठा को अपनी जीभ सरकार मौला अली मुश्किल कुशा के होठों के अंदर सीधा उनकी जीभ देता, सीधा मौला अली मुश्किल कुशा के सरकार दो आलम अपनी जबान मौला अली मुश्किल कुशा की जबान में देता। अब बताओ कायनात के अंदर इससे पहला रिस्क किसका, इसका पाक कायनात के अंदर कौन खाने वाला, कौन दुनिया के अंदर खाया। देखो पहला रिस्क सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लुआब है, अपना लुआब को तो बोले तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का थूक मुबारक मौला अली मुश्किल कुशा के मुंह में। अब मौला अली मुश्किल कुशा का देख लो, अब एक जने का मुंह के मुंह डाले अगर तो बोले तो उनका भी आपको लुआब दहन सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुंह। देखो मर्तबा मौला अली मुश्किल कुशा का, बेशक सरकार दो आलम मौला अली मुश्किल कुशा से बढ़कर फिर भी इतनी मोहब्बत करता है। सरकार दो आलम बोले खुदा की कसम अली मिन्नी मिन नूरिन वाहिद, मैं और अली एक ही नूर से, लहम का लहमी दहम का दमी, मेरा गोश्त अली का गोश्त एक ही गोश्त, अली और मैं कोई अलग नहीं, मेरा खून अली का खून एक ही खून। अब तुम्हें अली अली बोलो या रसूल अल्लाह बोलो तो भी एक ही चीज, या रसूल अल्लाह बोले तो भी अगर ये हकीकत हमें नहीं समझना कि अली को छोड़कर हमें क्या दिखा, अली को छोड़कर गए खुदा की कसम ना सिलसिला चलता है, ना तुम्हारा तरीक़ा चलता है, ना तुम्हें नजात आती है, ना तुम्हें कोई चीज़ दुनिया के अंदर मसरिश नहीं हो। मौला कायनात ऐसी चीज़ खुदा की कसम अल्लाह के रसूल फरमाते हैं जो अली का हो गया खुदा की कसम उन्हें अल्लाह ताला का होगा। अगर कोई शख्स मेरे पास आना चाहता है, अगर मेरे पास आना चाहता है वो अली के दरवाजे से ही आए, अली के कोई दूसरा नहीं है। तुम्हें किसे कितने बड़े गौसां को पकड़ो, खुतबां को पकड़ो, वलियां को पकड़ो, खबरां को पकड़ो, अल्लाह के रसूल के पास जाने का एक ही रास्ता है, सिरातल मुस्तकीम, एक ही एक रास्ता है और वो रास्ता अली का रास्ता। और जो भी सरकार दो आलम में मैं अना मदीनतुल इल्म अली बाबा, मैं इल्म का शहर, मैं इल्म का शहर हूँ, अली उसका दरवाज़ा। और कोई शख्स मुझसे मिलना चाहे खुदा की कसम वो अली के दरवाजे से, अली को मिले और मेरे पास आए। हमें झूठ किसे भी मिल लो, तुम्हें किसे भी खुदा कोई नहीं बचा सकता, कोई बचा ही नहीं सकता। उसके सरकार दो आलम बोले कसीमुन नार और जन्नत, जन्नत और दोज़ख को बांटने वाला अली, जन्नत और दोज़ख के परवाने लिखने वाला अली। तुम्हें कहाँ भी जाओ कायनात के अंदर, बड़े से बड़ा गौस हो, खुद नबी हो, जाना किसके पास जाना, अगर इब्राहिम होना, इस्माइल होना, मूसा होना, ईसा होना, शुएब होना, याकूब होना, अय्यूब होना,
بڑے سے بڑے نبی کے پاس بھی جاؤ، نبی کے پاس جنت کو جانے کی طاقت نہیں رہتی. اگر علی پروانہ لکھے، پروانہ اگر بولے تو سرٹیفکیٹ لکھے، وہ سرٹیفکیٹ لے جا کو نبیاں، غوث اعظم، خواجہ، یہ سب جا کو ہاں چوکیدار ہوتا جنت کے دروازے. یہ دکھائے تو علی کا سائن دکھائے تو اندر چھوڑتا سو، نہیں تو خدا کی قسم چھوڑتا. یہ علی کی مرتبہ، یہ سرکار مولا علی مشکل کشا کی شان. یہ کوئی بھی نہیں بدل سکتا، نہ میں بدل سکتا، نہ کائنات کے اندر کوئی نہیں. اگر علی کو نہیں چاہتے، یاد رکھ لو ہماری ساری عبادت بیکار. بولتی سرکار مدینہ تمہاری نماز، روزہ، حج، زکات، ذکر، یہ ساری عبادتیں، کھلانا پلانا، یہ سب اگر بیکار ہو جائیں گے. اگر تمہیں نماز، کعبے اور مقام ابراہیم، کعبہ اور مقام ابراہیم وہ یہ ہے دو خطرے کی نشانی. کعبے کے سامنے فوٹو میں دیکھے گا، کعبہ ہے، کعبے کے سامنے جالی ہے، جالی کے بازو کے بیچ میں کی جگہ بولتی ساری کائنات میں سب سے افضل جگہ. اگر کعبے اور بیچ میں، اس کے بیچ میں کوئی ایک رکعت نماز پڑھتا ہے، ایک رکعت نماز پڑھا تو 10 لاکھ نماز کے برابر. کتنے لاکھ؟ 10 لاکھ. اور وہ بولتی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، امام زین العابدین کا قول ہے کہ کوئی شخص کعبے اور بیت مقام ابراہیم کے بیچ میں انہیں ساری زندگی نماز پڑھا، ساری زندگی ہر نماز وہیں پڑھا، اور پوری زندگی روزہ بھی رہے، نماز پڑھ رہا ہے، روزہ بھی رہا ہے. دن میں جا کر جب نماز نہیں رہتی، دن میں جا کر جہاد کر رہا ہے، اور اس مقام کو کھڑ کر دنیا کی دولت انہیں آ کر دنیا میں لٹا رہا ہے، انہیں خرچ کر رہا ہے، صدقہ دے رہا ہے، خیرات کر رہا ہے. کہاں؟ کعبے کے اور مقام ابراہیم کے بیچ میں کھڑ کر نماز بھی وہاں، زکات بھی وہاں دے رہا ہے، روزہ بھی وہاں کر رہا ہے، اور خود کو خود کعبے کے سامنے کھڑا ہے. اس کا تو عمرہ بھی ہو رہا ہے، حج بھی ہو رہا ہے، اور خدا کی قسم انہیں خیرات اور زکات دے رہا ہے. اگر انہیں پوری زندگی کرتا 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 اس کی کمر ایسا کم ہوگی، نماز پڑھتا پڑھتا، زکات دیتا دیتا، جنگ کرتا کرتا اس کی کمر جو کم ہو کو گر گئی، پورا گرتے گرتے نماز کے اندر انہیں آ کو مر گا، نماز پڑھتا پڑھتا مر گا، اور کعبے کے اندر دفن کر دیا. خبر؟ کعبے کے بازو نہیں، آجو نہیں، کعبے کے اندر کھول کو کعبے کے بیچ میں دفن کر ڈالے. اور خدا کی قسم اس کے دل میں علی کی عزت اور احترام کے بارے میں ذرا برابر بھی شک ہے. وقتی زکات، روزہ، حج، زکات، ذکر اتنا کر کو کعبے کے بیچ میں جا کو دفن بھی ہوگا. اگر علی کے فضائل کو بولا تو ان کے مرتبے، ان کی شان، ان کی بلندی کے بارے میں شک لا لیا، خدا کی قسم یہ ساری نماز، روزہ، حج، زکات، ذکر سلسلہ سارا اس کے منہ پر جہنم میں لے کر منہ پر مار کر جہنم میں ڈھکلا جائے. دیکھ لو ہمیں کتنی عبادت کر لیے تو بھی کیا، کتنے سلسلے کھول لیتے کیا. اگر خوش کرنا، خدا کی قسم علی کو خوش کرنا، علی کو خوش کرنا، اہل بیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش کرنا. کیوں؟ یہ سارے لوگ کہتا پوری دنیا میں ہمیں کون سا بچے کو قربان کرے، ہمیں کون سی دولت قربان کرے، ہمیں کون سے پیسے قربان کرے. مولا علی مشکل کشا خدا کی قسم ساری زندگی 900 من دروازہ، خیبر کا جنگ تھی، دروازہ 900 من کا تو کہتا 1 من 10 کلو 40 کلو 40 کلو 900 من دروازہ. 900 کو بولا تو 40 سے ضرب کرے کہتا ہوتا ہے 30 پر 6000، 30 پر 6000 کلو، 30 پر 6 ٹن، 30 پر 6 ٹن معلوم ہے؟ 30 پر 6 ٹن کہتے ہتھیاں اٹھانا، کہتے ہتھیاں اٹھانا. مولا علی مشکل کشا گئے، سیدھا دو انگلیاں، کہتے ہیں دو انگلیاں اٹھا کو بھرکا ڈالے دروازہ، اٹھا کو بھرکا ڈالے دروازہ. پوچھا یا علی 30 پر 6 ٹن تمہیں اٹھا کو بھرکا ڈالی، کیسا تم نہ دکھا، کیسا وزن دکھا؟ مولا علی مشکل کشا کے اوپر بولے جب کتاب میں ایک کتاب کا ورق بدلا ہو کتنی طاقت ہوتی ہے؟ ایک ورق بدلا ہے تو تمہاری کتنی طاقت ہوتی ہے؟ کیا تیری طاقت لگتی ہے؟ مولا علی مشکل کشا وطاق مجھے احساس ہوا سکتا طاقت کا. مولا علی مشکل کشا کی طاقت کا دیکھو، وطاق احساس ہوا سکتے 30 پر 6 ٹن اٹھا کو بھرکا رہی، کتاب میں سے ورق ایسا پلٹا ہے تو اتنی طاقت لگی، 36 طاقت لگی سکتے. مولا علی مشکل پورے جنے پریشان، 30 پر 6 ٹن اٹھا کو بھرکا رہی، کتنی طاقت لگی تو ایک ورق پلٹا سر کی طاقت لگی کری. کیا بھی کھاتی ہے لوگ، کیا بھی پیتی، کوسا باڑی، کوسی ایکسرسائز کرتی، کیا کیا کرتے رہیں گا. جا کو پوچھے مولا علی مشکل کشا کے جن کے بعد یا علی تمہیں کیا پیتے سو، کیا ایکسرسائز کرتے سو، کیا کرتے سو بتاؤ، تم نے اتنی طاقت اور قوت ہے. مولا علی مشکل کشا فرماتے ہیں ساری زندگی پوری زندگی مولا علی مشکل کشا 60 پر 3 سال جیے. پوری زندگی میں کتنے کلو کھائے؟ جوں کی روٹی 3 کلو. کہتے جوں کی روٹی صرف اور صرف 3 کلو کھائے پوری زندگی میں. بچپن سے لے کر زمانے کے آخری تک، اپنے وصال تک
پوری زندگی مولا کائنات 3 kg کتنے kg 3 kg کھاپوتی طاقت رکھے 3 kg اب ہمیں ایک ٹائم کو 3 kg 30 kg کھا جاتا 30 kg کھا جا کو پھر بھی اس کے خلاف دیکھو بولے مشکل کشا پوچھے یار 3 kg کھا کو اتنی طاقت تمہاری ورزش کا تمہارا ایکسرسائز کیا مولا علی مشکل کشا کو بولے میری ورزش میرا ایکسرسائز اللہ تعالیٰ کا ذکر لا الہ الا اللہ میں کرتا ہوں اللہ تعالیٰ مجھے طاقت دیتا لا الہ الا اللہ میں کرتا ہوں اللہ تعالیٰ مجھے طاقت دیتا لا الہ الا اللہ کے واسطے جیتوں اللہ تعالیٰ طاقت دیتا لا الہ الا اللہ کے واسطے قربان ہوتوں اللہ تعالیٰ طاقت دیتا لا الہ الا اللہ کے واسطے میری ساری آل اولاد قربان کر رہا ہوں آج بھی کر رہا ہوں صبح بھی کر رہا ہوں قیامت تک بھی میری اولاد میں لا الہ الا اللہ واسطے قربان ہے وہ اس کے واسطے مجھے اللہ تعالیٰ طاقت دے اب دیکھو سیدھا رستہ ہمیں یہ بھی ہمیں کیا کریں لا الہ الا اللہ کی تبلیغ ہی کرنی لا الہ اللہ تعالیٰ کی تبلیغ کریں مگر کرنا صرف اور صرف اہل بیت کی خوشی کے واسطے غوث اعظم کی خوشی کا کہ مال ان کا سلسلہ ان کا طریقہ ان کا ہمارا نہیں تمہارا نہیں ہم نہ آیا ہے ہم نے عزت سے کیا ہے جیسا ہم نے امانت کیسی رکھنا ایسا امانت رکھو ہمیں سامنے دینا امانت میں خیانت کرنے گئے امانت میں ہمیں کیا طریق ملانے گئے کیا طریق چھوڑنے گئے تو سمجھ لو امانت میں خیانت کو اللہ تعالیٰ چھوڑتا ہے اگر میں تم نہ کوسا کی موبائل دیا تو تمہیں وہ سیمسنگ کا موبائل ہی سامنے دینا تم نہ سیمسنگ کا لے لو کوسا کی چائنا موبائل سامنے دیا لو تو چھوڑتا ہے بول ایسا اب ہمارے سلسلے میں ذرا چلتا ایسا بہت سے دشمن آتی دشمن جاتی جو طریقہ رسول اللہ سے آیا مولا علی سے آیا وہ طریقہ غوث اعظم تک آیا غوث اعظم کا طریقہ اس کے خلیفہ وج کرنا سو اس کی منمانی میری منمانی چلنا نہیں جو غوث پاک جو فرمائے وج پہنچانا جسے اجازت ہے انہیں کرنا بغیر اجازت کے نہ آدمی اس میں گھسنا نہ انہیں آپ کو طریقے کو خراب کرنا وہی چیز سب کو اجازت دینا جیسا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے بولے میرے بعد من کنت مولا فہذا علی مولا میرے بعد اگر مولا کنت بھی ہے تو علی مولا کون بولے سو سرکار مولا علی مشکل کشا مولا ہو اس کے بعد کیا کرے مولا علی مشکل کشا کیا کرے دنیا سے بدلا ہونے سے پہلے اگر میں مولا کے کون مانتا ہے میرے حسن کو مولا مانا کسے ماننا امام حسن کیا بولے میرے بعد حسین کو مانا امام حسین کیا بولے میرے بعد زین العابدین کو مانا زین العابدین کیا بولے میرے بعد باقر کو مانا باقر علیہ السلام کیا بولے جعفر صادق کو مانا جعفر صادق علیہ السلام کیا بولے موسیٰ کاظم کو مانا موسیٰ کاظم کیا بولے علی رضا کو مانا امام علی رضا کیا بولے امام تقی کو امام نقی کو امام مہدی کو اب وہاں سے کیا ہوا غوث اعظم دستگیر کو اجازت ملی وہاں سے اجازت ملی سو جو سرکار کی اجازت علی کو ہی علی سے حسن کو ہی حسین کو ہی ہوتے وہ اجازت غوث اعظم کو آئی سو کسے آئی سو غوث اعظم کس کی اجازت جیسا مولا سرکار مدینہ ویسا علی ویسا حسن ویسا حسین ویسے باقر ویسے جعفر صادق ویسے غوث اعظم دستگیر ویسے غوث اعظم یہاں چین برابر رکھو رہنا یہ چین یہاں وہاں بھاگنا نہیں ادھر سے بہت سے بھگا کو سلسلے چلاتی نہیں بھاگ سکتی چین برابر رہی تو تم نہ لنک ملتی سو پٹی سیدھا لے جا بنگلور سے میسور کو پٹی ٹرین چلنا تو اس کے ریلوے کے پٹیاں برابر میسور تک جانا بنگلور سے میسور تک جانا بیچ میں کبھی ہنسور کٹ ہوگا تو جاتا میسور کو نہیں ایسا دو بھی ساتھ میں چلنا ایسا سرکار دوارا جیسا اجازت غوث پاک کے ان کے سلسلے کو کون اجازت دیتا اس اجازت سے چلنا بغیر اجازت سے منمانی سے سب چلے سب کرے تو سمجھ لینا وہاں سے پٹی بیچ میں کٹ ہوگی انہیں ٹرین پوری گر جاتی سلسلہ بھی ایسا سلسلہ بھی معمولی چیز نہیں وکیل صاحب کی محنت مشقت ہمارے خلیفہ کی محنت مشقت یہ سب چیزیں آ کر مل کر ہمیں سبھی یہ پیچھے ناؤ میں جاری سرکار دوارا کیا بولے نوح علیہ السلام بارش پڑا نوح علیہ السلام ایک کشتی بناتی معلوم رہے گا نوح کی کشتی پوری دنیا غرق ہو جاتی ہے کون نوح کی کشتی میں بیٹھتا انہیں بچ جاتا اللہ کا حکم آیا ایسا یہ زمانے کے اندر سرکار مدینہ بولے میرے اہل بیت نوح کی کشتی کے مانے جو میرے اہل بیت کے ساتھ ہو جاتا میرے آل محمد کے ساتھ ہو جاتا انہیں بچتا سو باقی کے پوری دنیا جو میری کشتی میں بیٹھتی نہیں انہوں پورے برباد ہو جاتے دیکھو ہمیں پورے سلسلے والے ہمیں سبھی ایک ہی کشتی میں بیٹھی تمہیں بھی حسین کو ماننے میں بھی حسین کو ماننے والا تمہیں بھی علی کو ماننے والے میں بھی علی کو ماننے والا غوث پاک کو ماننے والا مگر یہ کشتی میں بیٹھ کو ابھی کشتی جا رہی ہے سمندر میں جا رہے کون تبھی گھگو جا کو گول ڈالے آتا ہوں سوراخ ڈالے کیا کرنا ہوتا انہیں بھی جا رہا ہے دیوانہ میرا بیٹا سب کو ڈوبا اب وہ ذرا دیوانے رہتے ہیں وہ سوراخ ڈال رہا نا گول ڈال رہا نا کشتی میں سوراخ کر رہا نا وہ کر رہے گھگو سمجھ میں نہیں آ رہا انہیں بھی ڈوب رہا ہم نہ بھی لے کو ڈوب رہا ہاں اس کے واسطے جب کشتی میں سوار ہوتی ہیں سارے ہمیں
یہ جسم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کیا بولے یہ پورا جسم. اب جسم کے اندر جیسا ٹکڑا رہتے ہیں ہمارے سلسلے میں یہ سبھی کیا پورا یہ جسم کے انگلی کو درد ہوا تو انگلی کٹی تو پورے جسم کو درد, انکھی کو مار لگا تو پورے جسم کو درد. یہ انکھی الگ نہیں, یہ انگوٹھا الگ نہیں, ہمارا جسم کے ٹکڑے سلسلے کے اندر سارے مریض سارے مرشد اگر ایک بھی اگر الگ ہوگا تو پورے جسم کو درد ہو, پورے جسم کو درد ہوتے. یہ نہیں سمجھنا انگلی الگ نکال کو جسم الگ نکال کو میں ہمیں ناش نہیں کروں. کوئی دنیا کے اندر ناچ سکتا کیا؟ ایک ٹانگ الگ نکال کو میں سلسلے کا ایک میری ٹانگ کام کرتے تو ٹانگ کام کر رہتی ہے. جسم کے ساتھ جب تک لگو رہتی ہے تب بھی سلسلے کا طریقے کا دین کا کام ہوتا ہے. اسے بولتے رہتے ہو خان خواہ کی نسبت رکھو. خان خواہ سے ہمیں جب تک لگو رہتی ہمارے میں آپ کو روحانیت طاقت علم آنا. خان خواہ اگر جس وقت ہمیں چھوڑتی ذکرات چھوڑتی عمل چھوڑتی نماز چھوڑتی سمجھ لینا ہمارا کوئی بانش نہیں پیدا نہیں. جب وہ جسم سر میں جب تک میرے بالا نہیں اتنے لمبے ہو سر میں رہے کچھ نہ. اب میں توڑ کو کان میں بھی لگا لیا تو پیچھے سامنے میرے بالا لمبے ہوتی ہیں. کون بھی دنیا کے اندر ہوتی ہے 1 انچ بھی لمبا کر سکتا ہے. سر میں سے نکالا جائے کون بھی 1 انچ لمبا کر سکتا ہے. دکھاؤ کون بھی ہے کون بھی طاقتور کون بھی خلیفہ ایسا پیدا کرے گا ماں اس میں کون بھی ہے مرشد کون بھی ایسا. سر میں سے بال نکلتا تو وتا چلتا ذرا دن کے بعد سڑکوں گل کو اڑ جاتا نالی میں جاتا کہ چیمبر میں جاتا ہے. کیا کرتی ہے جب تک ہمارا سر میں رہتا بال تب بھی ہم آپ کو اسے بڑھتا ہے. اسے ہمیں کیا کرتی ہیں شیمپوان ڈالتی ہیں صابن ڈالتی ہیں تیل ڈالتی ہیں سب بھی ڈالتی ہیں اچھا رہتا. سر میں سے نکل گا تو نالی میں جان دے چیمبر میں جان دے. اس کے واسطے جب تک ہمیں نسبت خان خواہ سے رکھتی جب تک ہمیں سلسلے سے نسبت رکھتی ہماری روح ہمارا جسم بڑھتے رہتا. جس وقت ہمیں وہاں سے ہٹا دیتی ہمیں نکل جاتی ہیں سمجھ لینا وہ ہمارے جیسا بال نکل گا سر میں سے کیا بھی فائدہ نہیں ویسا ہماری طاقت ہو جاتی. اس کے واسطے سب مل کو متفق یہ کو یہ کیچے سر کے بالا ہے. ہمیں بھی پورے غوث اعظم دستگیر کے غوث پاک کے سلسلے کے پورے ہمیں وہاں سے ہمنا خوراک ملتی وہاں سے ہمنا خوراک ملتی. در بدر بھٹکے ادھر جائے ادھر گئے یہ ٹیم بنائے وہ ٹیم بنائے فائدہ نہیں ہوتا. اس کے واسطے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں مولا علی مشکل کشا کی مولود کے صدقے اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو خطاؤں کو معاف عطا فرمائے. مولا کائنات کی اولاد کے صدقے میں ہمارے سلسلے کو دن دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے. ساروں کو اتحاد اتفاق سے جب تک دیکھو جب تک اتفاق نہیں ہوتا. ایک حضرت عمر کی ایک حدیث بنا کے چھوڑ ایک حدیث حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتی عمر کھڑے رہتی ایک جنگل کی طرف دیکھتی جنگل کی طرف دیکھا تو حضرت عمر سرکار دو عالم کی صحابہ انہیں ایک روایت کری حدیث سے یہ آدمی آتا ہے گھستا ہے جنگل میں گھستا ہے اس کے ہاتھ میں کلہاڑی رہتے کیا رہتے کلہاڑی رہتے. جب کلہاڑی کو دیکھتے اس کے اندر دستہ نہیں رہتا کلہاڑی میں دستہ نہیں رہتا خالی کلہاڑی ہاتھ میں پکڑو جنگل میں سے گزرا. اب جنگل میں سے گزریا تو جھاڑا بات کرتی ارے اب ہماری شامت آ گئی ہم نہ یہ کاٹنے کے واسطے کون کی آگا کون کی کاٹنے کے واسطے آگا ان کو حضر تھی. اب یہ حضرت تو حضرت عمر کو معلوم ہوتا ان بات کری کی تو بلیان کو جھاڑا کے باتیں بھی معلوم ہوتی ان کو ہر چیز محسوس ہوتا. پورے جھاڑا مل کو رونا شروع کرتی ارے ہمیں کٹ جاتی. اب جب یہ باتیں کرتی تو چھوٹے جھاڑا گھاس کیا بولتے بڑے جھاڑ کو تمہیں کئی کو ڈر رہی سو تمہیں بڑے جھاڑا بولتی دیکھ رہا نہیں کیا کلہاڑی لے کو آ رہا آدمی اب اٹھا کو کسے مارتا کہ کسے مار کو گرا ڈالتا کی ہم نے آپ کو جان سے مار ڈالتا نا جھاڑ کو. اس کے واسطے ڈر رہی خوف سے رو رہی ہمیں چھوٹی وہ جھاڑ وہ گھاس بولتی ہے تمہیں ڈرو نہ کو. اس کے ہاتھ میں اس کے کلاڑی ہے مگر کلاڑی میں دستہ نہیں ہے کلاڑی میں دستہ نہیں ہے. دستہ رہا تو انہیں پکڑ کو مار سکتا دستہ رہا تو مار سکتا سو نہیں کر کو بولے تو تمہیں ڈرو نہ کو تم نہ قطر نہیں سکتا انہیں خالی اٹھا لے جا دیکھے بھائی ساتھ دستہ نہیں تھا اٹھا لے کو چلے گا. پھر ایک بار کیا کرے دستہ ڈال لے پائے پھر دستہ ڈال لے کو کلاڑی لے پائے. اب دیکھے تو چھوٹے جھاڑا پریشان ہو چھوٹے گھاساں انہوں رونا شروع کرے انہوں بولے بڑے جھاڑا بولے چھوٹے جھاڑا کو کئی کو رو رہی سو بولے دیکھ کلاڑی لے کو آ رہا بڑے جھاڑا بولے کلاڑی لے کر تو ذرا دن پہلے بولا کلاڑی لے گا ڈرنا کو اب کئی کو تو کلاڑی سے ڈرا. چھوٹے جھاڑا بولتی گھاس بولتے ہیں پہلے انہیں لے لے کا ہے نا دستہ نہیں تھا اس میں لکڑی نہیں تھی تب ہمیں سمجھے ہمیں آ کر آرام سے ہی ہم نہ کٹنی ہوتے ہمیں آ کو اکھڑ لیتے نہیں. اب دیکھو ہمارے سے میں سے جا کو ایک لکڑی جا کو اس کا ساتھ دیتا ہے ہمارے میں سے نکل کو وہ کلہاڑی کو ایک لکڑی جا کو لگی تو کیا ہوگا دستہ بن گا کلہاڑی پوری بن گئی.
اب ہمارا آدمی کان دلی جا کو دشمنا کے ساتھ ملیا تو کیا ہوتا ہے؟ ہمنا ویکنیس ہو جاتا ہے، ہمارے سلسلے کو ویکنیس ہو جاتا ہے۔ حضرت عمر یہ سمجھاتے سو جب تک ہمارے میں اتفاق اور اتحاد نہیں رہتا، اتفاق اور اتحاد نہیں رہتا، ہمیں کیا چیز کرے تو بھی فائدہ نہیں رہتا۔ اس کے واسطے یہ دنیا ایسی ہے، مولا علی مشکل کشا فرماتی کہ دنیا میں ایسا جو اچھی طریقہ سے جو، مگر دنیا کے اندر جاؤ، تمہیں دنیا تمہارے میں نہیں رہنا، تمہیں دنیا میں رہو، تمہارے میں جس وقت دنیا آ گئی تمہیں برباد۔ پوچھے مولا علی مشکل کشا کو کیسا؟ سمندر ایک ساری دنیا، سمندر ایک دنیا، جہاز انسان، جب تک سمندر کے اوپر جہاز ہے کیا ہوتی ہے؟ چلتے رہتے، برابر؟ تب تک پانی کے اوپر جہاز ہے، وہ جہاز چلتے رہتے، جس وقت پانی جہاز میں آگا تو کیا ہوتے؟ وہ جب دنیا داری ہمارے میں آگی، سمجھ جانا وہ جہاز چلے گی۔ اس کے واسطے یہ فکر رکھو کبھی بھی جو ہے دنیا داری ہمارے میں نہیں لا، دنیا کے اوپر ہو، تمہیں دنیا کو ہمارے میں بسا لے، انانیت کو، اپنی ربوبیت کو، اپنی شان کو بڑھا لے، سمجھ لے جس وقت آگا پانی آگا، سمجھ لینا وہ بوٹ بھی گئی، وہ جہاز بھی گئی، جہاز میں چلانے والے بھی گئے، چلنے والے بھی گئے، رہنے والے بھی گئے۔ اس کے بعد دنیا داری ہمارے میں نہیں لانا۔ مولا علی مشکل کشا کا یہ قول ہمارے زندگی میں ہم اتار دیے، خدا کی قسم کبھی بھٹکتے نہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ اس محفل کو قبول فرمائے۔ مولانا علیہ السلام کے لیے